الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ مستقبل کا معنی ہے آنے والا وقت۔ مستقبل کی منصوبہ بندی سے مراد یہ ہے کہ انسان آنے والے وقت کے لیے تیاری کرے، اپنے پاس موجود وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کرے اور اپنی طاقت کے بقدر مزید وسائل و اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن و سنت میں جہاں ہمیں موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرنے کا حکم ملتا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی آنے والے دنوں کے لیے تیاری کریں۔ مستقبل کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے پاس موجود وسائل اور نعمتوں کو ضائع نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اور بے جا خرچ نہ کرو۔ مستقبل میں کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے ابھی سے کوشش کرنا اور وسائل اکٹھے کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ مسلمان اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وسائل و اسباب جمع رکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور مسلمانوں تم ان کفار سے لڑنے کے لیے تیار رکھو جتنی قوت تم سے ممکن ہو۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کا بیان تفصیل سے آیا ہے۔ اس میں یہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر والوں کو قحط سے محفوظ رکھنے کے لیے شاندار منصوبہ بندی کی، یہاں تک کہ قحط کے زمانے میں مصر نہ صرف اپنی غذائی ضروریات میں خود کفیل تھا بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی غلہ فراہم کر رہا تھا۔ مستقبل کے لیے منصوبہ بندی اور سوچ بچار کرنا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ آپ نے نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کا حکم دیا تاکہ مستقبل میں انہیں استعمال کیا جا سکے۔ آپ نے پانی کو ضائع کرنے سے منع فرمایا اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کا حکم دیا تاکہ آنے والے زمانوں میں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی دعوت کی مضبوطی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ تدبیر فرمائی۔ غزوہ خندق میں جب آپ کو کافروں کے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے ارادے کا علم ہوا تو آپ نے اہل مدینہ کی حفاظت کے لیے منصوبہ بندی فرمائی۔ آپ نے اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر ایک خندق کھودی اور اس طرح مدینہ منورہ والے مشرکین کے حملے سے محفوظ ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کی منصوبہ بندی کی ایک روشن مثال صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے مشرکین کے ساتھ صلح کا ایک معاہدہ فرمایا جس کی شرائط کا جھکاؤ بظاہر مشرکین کی طرف تھا، لیکن اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقت کی منصوبہ بندی فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تدبیر میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ صلح کا یہ معاہدہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا اور کچھ ہی عرصے بعد مشرکین کی قوت پارا پارا ہو گئی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے والوں اور وسائل ضائع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اپنی قوت اور عقل کو کام میں لاتے ہیں اور اپنے اور دوسروں کے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ مستقبل کے کسی بھی کام کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے
ہمیں شریعت کی متعین کردہ حدود کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کوئی ایسی منصوبہ بندی یا تدبیر نہیں کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو۔ اپنے ارادوں اور منصوبوں میں سودی لین دین، رشوت، جھوٹ، دھوکے بازی، حق تلفی اور مادیت پرستی کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ مستقبل کی منصوبہ بندی اور تدبیر کرتے ہوئے توکل کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے لیکن اس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ جب کوئی شخص یا کوئی قوم منصوبہ بندی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ فیصلے کرتی ہے اور اس شخص اور اس قوم کی زندگی پر اس سے بہت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، بہت سے وسائل ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں، خوشحالی اور آسودگی نصیب ہوتی ہے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، وسائل میں اضافہ ہوتا ہے اور پورا معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ بہتر منصوبہ بندی کرنے والے بہترین نتائج حاصل کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے معاشرہ انتشار اور افراتفری سے بچ جاتا ہے۔ مستقبل پر نگاہ رکھنے والے لوگ اپنے انفرادی اور اجتماعی تعلقات میں میانہ روی کو پیش نظر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں شرمندگی یا نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے۔ آج کا زمانہ حکمت و تدبیر کا زمانہ ہے۔ افراد و اقوام آج کل مستقبل کی منصوبہ بندی پر بہت سا سرمایہ لگا رہے ہیں اور کئی سالوں کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کی سوچ اپنائیں۔ اسی صورت میں ہم ترقی کر سکتے ہیں اور ہمارا معاشرہ ایک خوشحال معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔